starting with the glorious name of Almighty Allah. Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are safe and sound. After the completion of unit number 6, now we are doing unit number 7. And the name of the unit is The Two Bargain. Bargains mean len den, soda. And the page number is page 64. Before starting reading, let's see the difficult words and their meanings. Words meaning: scarce, कम होना या किल्लत होना. fetch, लाना. companions, साथी. और वसल्लम के साथी कौन है? सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम. apprised, आगाह किया. पैराडाइज, जन्नत. ऑफर्ड, पेशकश की. इनकम, आमदन. प्रोक्लेम्ड, ऐलान किया. जनरेसिटी, सखावत. रिफ्यूज्ड, इनकार किया. डेडिकेटेड, वक़फ़ करना या वक़फ़ किया. इंडोवमेंट, चंदा. एंड क्वाइटली, खामोशी से. नाउ फर्स्ट लाइन. अरेबिया इज़ अ डेजर्ट लैंड. अरेबिया या सऊदी अरब, ये जो अरब है, एक सहराई या रेगिस्तानी मुल्क है या एक रेगिस्तानी इलाका है. वेयर वाटर इज स्कैर्स, जहाँ पे पानी कम कम मिलता है, बहुत कम है. इवन इफ़ वाटर इज़ फाउंड, इट इज़ नॉट ऑलवेज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग. अगर यहाँ तक कि अगर पानी मिल भी जाए तो वो हमेशा पीने के काबिल नहीं होता. In olden days, people had to travel long distances to fetch water, and sometimes they have to remain without water for a long or even more, for a day or even more. पुराने ज़माने में या पुराने वक्तों में लोगों को पानी लाने के लिए लंबे फासले तय करने पड़ते थे, यानी बहुत दूर दूर उनको जाना पड़ता था, और बाज़ औक़ात उन्हें एक या इससे ज़्यादा दिन पानी के बग़ैर रहना पड़ता था. When the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam migrated to Medina, there was only one well of sweet water in the town. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना हिजरत की तो कस्बे में मीठे पानी का सिर्फ एक ही कुआं था. इट वॉज कॉल्ड बेरे रोमा. इसको बेरे रोमा कहते थे. द वेल वॉज ओन्ड बाय अ जीव हु सोल्ड इट्स वाटर एट अ हाई प्राइस. ये कुआं एक यहूदी की मलकियत था जो इसका पानी बहुत महंगा बेचता था. The companions of Prophet sallallahu alaihi wasallam were generally poor and found it hard to get the water. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी आम तौर पर गरीब थे और पानी नहीं ख़रीद सकते थे. One day they came to हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम and apprised him about their condition. एक दिन वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अपनी हालत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह किया. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was sitting in masjid at that time and many of his companions were there too. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मस्जिद में बैठे हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में से भी बहुत से वहाँ पर मौजूद थे. He looked around and said, "Is there any here who would like to purchase paradise for himself for in return for Bere Roma?" Hazrat Usman रज़ियल्लाहु ताला अन्हो stood up and went out quietly. उन्होंने इर्द गिर्द देखा और कहा,
کیا یہاں کوئی ہے جو بیر روما کے بدلے اپنے لیے جنت خریدنا چاہتا ہے یا خریدنا چاہے گا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور خاموشی سے باہر چلے گئے. He went to the Jew and offered to buy the well from him. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ یعنی حضرت عثمان یہودی کے پاس گئے اور اس سے کنواں خریدنے کی پیشکش کی. The Jew did not agree to sell it at first. پہلے تو وہ یہودی اسے بیچنے کے لیے راضی نہیں ہوا. But then he thought it to be more profitable to make Hazrat Usman رضی اللہ تعالیٰ عنہ a partner as he was a rich businessman. لیکن پھر اس نے سوچا، کس نے؟ یعنی یہودی نے، کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حصہ دار بنا کے وہ زیادہ جو ہے وہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک امیر تاجر تھے. He therefore agreed to sell half of his share in the well to حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ for 12,000 درہم. یعنی درہم کیا تھے؟ سلور کوئنس تھے. اس لیے بعد میں اس نے کیا کیا، وہ کنویں کا جو آدھا حصہ تھا وہ 12,000 درہم کے عوض بیچنے پر راضی ہو گیا. کس کے ہاتھ؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ. It was agreed that حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ would receive all the income from the well for one day and the Jew for the next. اس پر اتفاق ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنویں کے ایک دن کی آمدنی وصول کریں گے اور وہ یہودی اگلے دن کی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ returned to the masjid and offered his share in the well to the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد واپس آئے اور اپنا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا. کس کا؟ کنویں کا. It was now proclaimed in Medina that everyone could carry as much water free of cost as he or she liked. کب؟ On the day appointed for حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب مدینہ میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے دن جو مرد و عورت جتنا چاہے مفت پانی لے جا سکتا ہے. The Muslims as well as the Jews made full use of Hazrat Usman رضی اللہ تعالیٰ عنہ generosity and carried enough water to last for the next day as well. مسلمانوں اور یہودیوں نے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت سے فائدہ اٹھایا. وہ اتنا پانی لے جاتے تھے کہ اگلے دن کے لیے بھی کافی ہوتا تھا. The Jew learned a bitter lesson. اس یہودی نے ایک تلخ سبق سیکھا. Whereas he had hoped to make more money, he made none at all. حالانکہ اسے زیادہ پیسے کمانے کی امید تھی لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے بالکل کچھ بھی نہیں کمایا. He went to حضرت عثمان and offered to sell the other half of the well also. وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور اس کنویں کا دوسرا نصف حصہ بھی بیچنے کی پیشکش کی کیونکہ اسے کوئی کمائی نہیں ہو رہی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ could have refused to buy it. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خریدنے سے انکار وہ کر سکتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے خریدنے سے انکار کر سکتے تھے. For the Muslims had no longer any difficulty. کیونکہ اب مسلمانوں کو کوئی مشکل نہیں تھی. But such was his generosity that he paid the Jew whatever he asked for his share.
لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت ہی ایسی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی کو منہ مانگی قیمت ادا کر دی، یعنی جتنا وہ چاہتے تھے حضرت عثمان نے ان کو قیمت دے دی۔ The well was dedicated as an endowment to the people of Medina. یہ کنواں مدینہ کے لوگوں کے لیے چندے کے طور پر وقف کر دیا گیا۔ The well exists in Medina to this day and is known as بیر عثمان اور عثمان's well. یہ کنواں آج تک مدینہ میں موجود ہے اور بیر عثمان یا عثمان کا کنواں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ Dear students, this is the end of our today lecture. Inshallah, we will do the remaining part of this unit in our next lecture. Thank you. Stay blessed.